اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، چھٹا پارہ۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، دو باتیں، پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کے راستے میں وسیلہ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے، فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہے، اہل بیت بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی وسیلہ ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا، مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ساتھ نہ لوں تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور حضور قبر، حشر، آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا۔ میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں، آپ کے بغیر، آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی۔ کہنے لگے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ اور لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے امت مسلمہ میں۔ یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہے، تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آ جانا، ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کوئی وارث ہی نہ ہو، کسی کا دامن تھام۔ اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئی، ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے، وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، نبی پاک کا نہ دینا۔ وہ خدا کے بندو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول۔ روزے کا وسیلہ دینا درست ہے، پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ حج کا وسیلہ دینا حرج نہیں، دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں، قبول ہے کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے، لوگ دروازے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا، اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو سنو،
जिंदगी नबी पाक के बगैर नहीं गुजर रही तो कब्र अशर में हुजूर के बगैर कामयाबी कैसे हो। याद रखिए और समझे इस बात को और अपने अकीदे को पहाड़ से ज्यादा तगड़ा बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि नेक अमाल भी वसीला है, पर भाई मुझे तो अपनी नमाज पर एतबार नहीं, इसलिए कि मैं खुलूस से पढ़ता ही नहीं। कई जगहों पे कमी महसूस होती है, कई जगहों पे नुक्स महसूस होते हैं। रोजे रखे हैं, हमेशा से रख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मान और भरोसा नहीं कि बख्शवाएंगे। हज अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, इन लोग जाते हैं, हमें भी अल्लाह ने मौका दिया, हम भी गए हैं, दुआ फरमाए अल्लाह बार बार बुलाए। लेकिन गुजारिश ये है मेरे भाई समझ लें कि ये चीज़ें हमारे हमारी नज़र में करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सबब रहमत बनाएगा, लेकिन हमें इस पर कोई मान कोई तकब्बुर, हाँ अगर भरोसा है तो ज़ाते रिसालत माप पे भरोसा है, न तेगो तीर पे तकिए न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अब लोग खुश्क ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुश्क सी नमाज, और बस जी बस नमाज रोज़ा सीधा करो, ये हमें कहाँ लगाया जा रहा है। हम खुद भी आगे नहीं जाना चाहते, हालांकि हमने वसीले बनाए हुए हैं। कई लोगों ने MPA वसीला रखा हुआ है, MNA वसीला रखा हुआ है, यार 15-20 वसीला रखे हुए हैं, बल्कि अमीर लोगों से सलामदा रखी हुई है। किस लिए? ये रोज दावतें पकती हैं होटलों में, ये सारे वसीले हमने बनाए हुए हैं। अजीब मामला है, दुनियादारों से वसीले हैं, लेकिन रब करीम के बंदों से हमने ताल्लुकात नहीं रखे। मज़ारात पे जाना, औलिया की बारगाह में जाना, रब करीम के बंदों से प्यार करना, सहाबा से मोहब्बत करना, अहले बैत से प्यार करना, नबी पाक पे दुरूद पढ़ना, दुनियादारी का हमें पता है हमने कैसे बीच में से बच के निकलना है, हमें किस चीज़ की आदत है, दावत पे बुलाना है तो किस किस को छांटी करके बुलाना है, ये सारा हमें पता है। जब शादी वलीमे के और सालगिरह के और अकीके के कार्ड लिखे जा रहे होते हैं तो पता होता है इसको रहने दो, इसको आने दो, इसको मिस कर दो, इसके बगैर गुजारा नहीं। इन वसीलों का सारा पता है। अल्लाह रसूल के वसीले की बात आती है तो हम भी फतवा पूछने चले जाते हैं, हम भी तफसीलात पूछते हैं, इधर उधर न जा। याद रख, बगैर मुस्तफ़ा के तेरा कोई काम नहीं चल सकता, बगैर नबी पाक के तेरी जिंदगी गुजर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसीला जाया ना कर बैठना, ऐसे किसी की बात में ना आ जाना। ये ईमान है, ये इकाल है, ये लज्जत है, ये हुस्न है, ये सरमाया है, किसी जगह इसमें कोताही ना कर लेना, एक जर्रा बराबर तेरे दिल में नुक्स ना वाक़या हो जाए। याद रखना, नेक अमाल भी वसीला है। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे हों कि अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाए। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे, अमाल का वसीला देना 100% जायज़ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हदीस पाक सुनिए, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे, सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई। सही बुखारी की हदीस है, तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी, अल्लाह अकबर, अर्ज करने लगा, अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूँ, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, वो रात भी तू जानता होगा जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा, ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक, अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे।
میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا. پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی، اب روشنی آنی شروع ہو گئی. پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی. دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا، وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا، پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لے 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں، کئی اونٹ، کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دے. تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کے اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ، کچھ کر لے، کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مصیبت سے بچ سکے، تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے، تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا بولا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان، میں رانا، میں حسین، مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھی، لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، بلانے لگا. 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھی. وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے. اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان، اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دی، اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے. اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں. اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ